Dear students, Intermediate Part 2, English, Book 2, Lesson 14, Louis Pasteur. اپنی بکس لیسن 14 پر کھولیے. ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن. Pasteur was born in quite humble circumstances at Dole in the Jura district of France in 1822. پاسٹر سن 1822 میں فرانس کے ڈسٹرکٹ جورا میں ڈول کے مقام پر انتہائی کمزور حالات میں یعنی کمزور حالات والے خاندان میں پیدا ہوا. His father as a young man had been one of Napoleon's conscripts and had won the Cross of the Legion of Honors on the field of battle for valor and fidelity. پاسٹر کا باپ نپولین کے زبردستی برتی کیے گئے سپاہیوں کی فوج میں رہا تھا اور لڑائی کے میدان میں دلیری اور بہادری کی بنیاد پر کراس آف دا لیجن آف آنر سے نوازا گیا تھا. Thus, the son was fortunate in possessing forebears of character and strength. اس طرح بیٹا یعنی لوئی پاسٹر خوش قسمت تھا کہ اس کے آباء و اجداد طاقت اور کردار والے لوگ تھے. There is much evidence, اس بات کی کافی شہادت موجود ہے, of the influence of the father on the son, والد کے اثرات جو بیٹے پر پڑے اس کی کافی شہادت موجود ہے. Pasteur showing time after time the strength of his devotion to France, کہ جو اس کی لگن اپنے ملک فرانس کے لیے تھی اس کی جو طاقت کئی بار ظاہر ہوئی سامنے آئی پاسٹر کی طرف سے. اس بات سے باپ کے بیٹے کے اوپر اثرات کافی واضح نظر آتے ہیں. He was perhaps even more of a patriot than of a scientist. وہ شاید زیادہ محب وطن تھا سائنسدان کی نسبت. For example, in 1848, when Europe was politically upheaved, جب سیاسی طور پر یورپ انتشار کا شکار تھا 1848 میں, پاسٹر enrolled himself in the National Guard. پاسٹر نے اپنے آپ کو نیشنل گارڈ میں بھرتی کروا لیا. And seeing one day in the place the Pantheon, اور ایک جگہ the Pantheon کے مقام پر a sort of altar جو کہ ایک طرح کی قربان گاہ تھی, قربانی دینے کی جگہ تھی, labeled یہ لکھا ہوا دیکھا اٹل ڈی لا پیٹری کہ وطن کے لیے قربان گاہ. promptly placed on it all his worldly wealth 150 francs. اس کے پاس جتنی رقم تھی جتنی دولت تھی اس وقت 150 فرانک وہ سارے وہاں پہ وطن کے خاطر قربان کر دیے, مطلب وہاں رکھ دیے. Again in 1870 دوبارہ 1870 میں he was returning from Germany to France. وہ جرمنی سے فرانس واپس آ رہا تھا. And at اسٹراسبرگ کے مقام پر heard یہ خبر سنی that France was on the verge of war with Germany, کہ فرانس جرمنی کے ساتھ جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. Whereupon he hurried to Paris. وہ اس پر جلدی سے پیرس گیا. And was exceedingly disappointed, اور بہت زیادہ مایوسی ہوئی when the military authorities refused to enroll him in the National Guards. قومی فوج میں فوجی حکام نے اس کو بھرتی کرنے سے انکار کر دیا یہ کہہ کر on the score that a half paralyzed man was useless in the army, کہ فوج میں ایک نیم فالج زدہ شخص بیکار ہے. He had a paralytic stroke. اس پر فالج کا حملہ ہوا تھا 2 years before, 2 سال پہلے, in 1868 1868 میں. An hour shook off the physical effects, اور اس جھٹکے کے جو جسمانی اثرات تھے کبھی ان سے باہر نہیں آ سکا تھا. Though اگرچہ after 2 years he was able to continue his mental work, وہ اپنا ذہنی کام کرنے کے قابل تھا as well as ever before, جتنا وہ پہلے کر سکتا تھا اسی طرح کا. However, تاہم to return to his boyhood, اس کے لڑکپن کی طرف بات کو واپس لے جاتے ہوئے, when he was 2 years old, جب وہ 2 سال کا تھا, the family moved
from Dole to Arbois. اس کا خاندان ڈول سے اربوائس ہجرت کر گیا. where his father brought a small tannery, جہاں اس کے باپ نے ایک چمڑا رنگنے کا چھوٹا سا کارخانہ خریدا. And here pastor was sent to school at the communal college. communal college میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاسٹر کو داخل کروا دیا گیا. where first he showed no interest whatever in books or study. کتابوں اور مطالعے میں کیا کچھ تھا اس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں تھی. but devoted his attention to fishing and making sketches of his companion. اپنی ساری توجہ اس نے مچھلیاں پکڑنے میں اور اپنے دوستوں کے خاکے بنانے میں لگائے رکھی. However, directly he grasped the fact that his education was a great drain on the family fund. فوراً ہی اس بات کو سمجھ گیا کہ اس کا جو تعلیم کا خرچہ ہے اس کے خاندان کے فنڈ کے اوپر کافی بھاری بوجھ ہے. He set himself in earnest at school and soon developed the passion. اس نے اپنے آپ کو سنجیدگی سے پڑھائی پر لگا لیا اور جوش و جذبہ پیدا کر لیا فار ورک، کام کے لیے. which marked the whole of the rest of his life. جو کہ ایک نمایاں بات ہے اس کی باقی زندگی کے لیے. The college at Arbois did not teach philosophy, and so after a time Pastor went to Besançon, a bigger place with better educational provision. چونکہ فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا تھا اربوائس کے کالج میں، تو اس لیے پاسٹر بیسنکن جو کہ ایک قدرے بڑی جگہ تھی اور زیادہ تعلیمی مواقع تھے وہاں چلا گیا. Here he graduated in science and arts and was given a post on the college staff. وہاں اس نے آرٹس اور سائنس میں گریجویشن کی اور کالج سٹاف میں اس کو ایک پوسٹ دے دی گئی. He was already much interested in chemistry. وہ پہلے سے ہی کیمسٹری میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا. To make much so for the professor for that subject at Besançon, whom pastor used to embarrass with unanswerable question. وہاں جو اس مضمون کا پروفیسر صاحب تھا اس سے ناقابل جواب قسم کے سوال پوچھ کر پاسٹر پروفیسر کو پریشان کیا کرتا تھا. The professor in question disapproved, saying I don't know. پروفیسر اس بات کو پسند نہ کرتا کہ وہ یہ کہے مجھے نہیں پتا. And used to try to keep پاسٹر in his place. اور پاسٹر جو کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا اس کو بھی اپنے مقام پہ رکھنا تھا by telling him that questions were to be asked by the teacher of the scholar and not vice versa. وہ پروفیسر کہتا کہ سوال تو استاد نے اسٹوڈنٹ سے پوچھنے ہوتے ہیں نہ کہ اس کے برعکس. In 1842 1842 میں when he was 20 جب وہ 20 سال کا تھا he went in for the entrance examination to the great École Normale in Paris and came out 14th on the list. Whereupon he refused to enter, being so disappointed at not getting a higher place. École Normale پیرس میں ایک بڑی درسگاہ، اس کے داخلے کے امتحان میں وہ گیا 1842 میں جب وہ 20 سال کا تھا اور میرٹ لسٹ میں 14ویں نمبر پر آیا اور اچھی میرٹ پوزیشن نہ لینے پر اس کو مایوسی ہوئی اور اس نے داخلہ لینے سے انکار کر دیا. He took the examination again in the following year. اگلے سال پھر اس نے داخلے کا امتحان دیا and was 4th on the list اور لسٹ میں 4تھے نمبر پر تھا. which apparently more or less satisfied him. یہ چوتھی پوزیشن اس کو بظاہری طور پر کم و بیش مطمئن کر سکی. Dear students, we will continue. اگلے لیسنز کا باقی حصہ ہم اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.